وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون إن يثقفوكم اگر وہ پائیں تمہیں يكونوا لكم أعداء وہ ہو جائیں گے تمہارے لیے دشمن وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ اور وہ پھیلائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ وَأَلْسِنَتَهُمْ اور اپنی زبانیں بِالسُّوءِ برائی کے ساتھ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ اور وہ چاہتے ہیں کاش کہ تم بھی کفر کرو۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر مسلموں کو دوست بنانے سے روکا ہے، غیر مسلموں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے، غیر مسلموں کے ساتھ کوئی راز نیاز اور ایسے معاملات جو رازدانی کے ہیں مسلمانوں کے، ایسے معاملات غیر مسلموں کے ساتھ شیئر کرنے سے اللہ نے روکا ہے، اور اللہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ وہ تمہارے بھی دشمن ہیں اور وہ میرے بھی دشمن ہیں۔ میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، ان کی طرف دوستی کا پیغام نہ ڈالو، حالانکہ وہ کفر کر چکے ہیں۔ جو تمہارے پاس حق آیا ہے، رسول کو نکالتے ہیں اپنے گھر سے اور تمہیں بھی تمہارے گھروں سے نکال دیا، تو غیر مسلموں کو ان سے دوستی نہ کرو، ان کی طرف دوستی کا پیغام نہ ڈالو، خواہ تمہیں کوئی مجبوری کیوں نہ ہو۔ یہ آیات جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا سیدنا حاتب بن ابی بلتع کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور ان کی ایک جینون مجبوری تھی۔ جب ان کا معاملہ کھلا اور وہ جو لیٹر انہوں نے لکھا تھا، تفصیلات پچھلے لیکچر میں ہو چکی ہیں، جو لیٹر انہوں نے لکھا تھا، جب وہ لیٹر اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام کو بھیج کر اس عورت کو روک لیا مخصوص مقام پر، تو جب وہ معاملہ کھلا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ تو منافق ہے، ان کو تو قتل کر دینا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا حضرت حاتب سے کہ آپ نے یہ معاملہ کیوں کیا ہے؟ انہوں نے اپنی مجبوری بیان کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچ کہہ رہے ہیں، گویا کہ آپ نے ان کی مجبوری کو تسلیم کیا اور آپ نے ان کی سچائی کی گواہی دی کہ یہ جو انہوں نے مجبوری بیان کی ہے یہ اپنی مجبوری کے بیان میں صحیح ہیں، یہ منافق نہیں ہیں، انہوں نے نفاق کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور مخالفت کی وجہ سے یہ معاملہ نہیں کیا، انہوں نے اپنی مجبوری کی وجہ سے یہ معاملہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ وہ جو انہوں نے مجبوری بیان کی ہے وہ صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم میں مذمت آئی ہے، اس کے باوجود اللہ نے منع کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو تم میں سے یہ کرے آئندہ تو وہ سیدھے رستے سے گمراہ ہو گیا۔ یعنی اگر اس کو مجبوری ہو حضرت حاتب بن ابی بلتع جیسی بھی، آئندہ یہ کام نہیں کرنا۔ اگر آئندہ کسی نے یہ کام کیا ایسی حالت میں جس حالت میں حضرت حاتب نے کیا ہے تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ یعنی یہ مجبوری وغیرہ بھی ایسی مجبوری ہو تو وہ مجبوری کی وجہ سے بھی انسان دوستی کا پیغام نہیں دے سکتا کافروں کو، اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، کہ ایسی مجبوری یہ کافروں سے راز و نیاز اور کافروں سے سری معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کرنا اور ان کو اپنے رازدانی کے معاملات بتانا، ایسی مجبوریاں بھی اس چیز کو جائز نہیں کرتی۔ بڑی غور طلب آیت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ کیوں تم نے کافروں سے دوستی نہیں کرنی، یہ وجہ قرآن کریم میں کئی جگہ بیان ہوئی ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں بھی اللہ نے بیان کیا کہ وہ میرے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں، تم پر جو نازل ہوا ہے حق وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں، تمہیں اور رسول کو انہوں نے نکال دیا ہے ان کے گھروں سے۔ اور اب آگے اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ تم ان سے دوستی کا پیغام ان کو کیسے بھیج سکتے ہو، تم ان سے دوستی کیسے کر سکتے ہو، تم تو ان کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہو، ان کا کیا معاملہ ہے؟ این یثقفوکم، اگر وہ تمہیں پالیں، اگر تمہیں پالیں کیا مطلب؟ اگر وہ تم پہ قابو پالیں، اگر تم پہ حاوی ہو جائیں، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیج رہے ہو، تم حاوی ہو اگرچہ، اگر وہ تم پہ حاوی ہو جائیں، یکونوا لکم اعداء، وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ اس وقت وہ چاہے دشمنی کا اظہار نہ کر رہے ہوں، جب وہ تم پہ غلبہ پائیں گے، جب تم ان کے قابو میں آ جاؤ گے، وہ تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، چاہے اس وقت بڑی دوستی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور وہ پھیلا دیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ بھی اور اپنی زبانیں بھی برائی کے ساتھ۔ اگر وہ تم پہ قابو پا لیں تو وہ زبانیں بھی استعمال کریں گے، تم پہ طعن و تشنیع کے تیر بھی چلائیں گے، زبانیں بھی کھولیں گے، زبانیں بھی پھیلائیں گے تمہاری طرف برائی کے ساتھ، اور ہاتھ بھی پھیلائیں گے۔ صرف تمہیں زبان سے برا نہیں کہیں گے، جو وہ تم پہ ظلم و ستم کر سکے وہ کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کافروں کے وہ پول کھول رہے ہیں جو کافروں نے چھپائے ہوئے ہیں۔ کافر حضرات بعض دفعہ مسلمانوں کے ساتھ ظاہراً بڑی نرمی کی، بڑی پیار محبت کی بات کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ ان کی زبانوں کی نرمی کی طرف نہ جاؤ، یہ تم سے اس لیے نرمی کی بات کر رہے ہیں کہ معاملہ برابر کا ہے۔ اگر یہ تم پہ غالب آ جائیں اور تم ان کے سامنے مغلوب ہو جاؤ تو پھر اس وقت صورتحال دیکھنا، جیسے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں کس کافر نے دھیان کیا؟ جو ان کو موقع ملا انہوں نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازشیں کی، باقی باتیں چھوڑیں، صحابہ کرام کو شہید کیا اور ظلم کر کے شہید کیا۔ تو اب جب وہ برابری کی بات کرتے ہیں اس وقت ان کے سامنے دیگر مصلحتیں ہوتی ہیں، اس وقت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا ہوا ہے۔ اب وہ کبھی برابری کی باتیں کرتے ہیں، وہ دل سے نہیں کر رہے ہوتے، وہ منافقت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دل کی باتیں بتا رہے ہیں، اور اللہ سے بہتر کون جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیج رہے ہو، حالانکہ تم غالب ہو، اس وقت تم دوستی کا پیغام بھیج رہے ہو دنیاوی مفادات کی وجہ سے، اگر وہ تم پہ غالب آ جائیں تو وہ کبھی یہ کام نہیں کریں گے، وہ تو علی الاعلان تم سے دشمنی کا اظہار کریں گے، وہ تو بڑے واضح طور پہ اپنے ہاتھ بھی پھیلائیں گے تمہاری طرف اور اپنی زبانیں بھی پھیلائیں گے، تمہیں ہاتھ سے بھی تکلیف دیں گے، ظلم کریں گے، قتل کریں گے،
اور زبان سے جو وہ کہہ سکے تو وہ کہیں گے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ تو پسند کرتے ہیں کاش کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، تم بھی ان جیسے ہو جاؤ. یہ وہی باتیں ہیں جو چوتھے پارے میں میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے منہ کا بغض ظاہر ہو چکا ہے ان کے منہ سے، اور جو ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے بھی برا ہے، ان کے دلوں میں اس سے بھی زیادہ نفرت ہے. اور پھر ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہو، وہ تو تم سے محبت کا اظہار نہیں کرتے. تم تو ان کی کتاب پر ایمان رکھتے ہو، وہ تو تمہاری کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے. تم تو ان کے نبی کو مانتے ہو، وہ تو تمہارے نبی کو نہیں مانتے. یہ ساری باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں. ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلی، تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، وہ نہیں رکھتے. تم تو نہ ان کے نبی کو برا کہہ سکتے ہو اور نہ کہتے ہو، نہ ان کی کتاب کو برا کہتے ہو نہ کہہ سکتے ہو. وہ تمہارے نبی کو بھی برا کہتے ہیں، تمہاری کتاب کو بھی برا کہتے ہیں. فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، ہرگز نہیں فائدہ دیں گے تمہیں تمہاری رشتہ داریاں، ولا اولادکم، نہ تمہاری اولادیں. جن اپنے رشتہ داریوں کو مد نظر رکھ کر، جن کو عذر بنا کر تم نے یہ کام کیا ہے. عمومی خطاب ہے مسلمانوں کو، کیونکہ ان آیات کریمہ کا سبب نزول سیدنا حاتب بن ابی بلتع کا واقعہ ہے، تو وہ اس کا سبب نزول ہے اور حکم عام ہے تمام مسلمانوں کے لیے. کیونکہ وجہ حاتب بن ابی بلتع کا واقعہ بنا، حاتب بن ابی بلتع نے اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے یہ کام کیا تھا. جیسے میں نے ذکر کیا تھا آپ کو، ان کی وجہ کیا تھی، ان کی مجبوری کیا تھی. وہ کہتے ہیں کہ باقی جو مہاجرین تھے مکہ مکرمہ کے، یہ بھی مہاجر تھے. جیسے میں نے ذکر کیا تھا اس دن کہ باقی مکہ مکرمہ کے مہاجرین تھے، ان کی رشتہ داریاں تھیں مکہ مکرمہ میں، اور ایسے کفار موجود تھے مکہ مکرمہ میں جو رشتہ دار تھے ان کے. تو اگر ان مہاجرین کا کوئی رشتہ دار، کوئی بچے، کوئی بیوی وغیرہ مکہ مکرمہ میں تھی، تو ان کے وہاں رشتہ دار بھی تھے، اگرچہ غیر مسلم رشتہ دار ہوں، کسی حد تک وہ ان کا دفاع کر لیتے تھے. حاتب بن ابی بلتع کہتے ہیں میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا مکہ مکرمہ میں. میں نے کہا چلو میرا اس طرح کر کے احسان ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں تم نے جن بچوں کی وجہ سے کہ جی میرے بچوں کا وہ کافر دھیان کریں گے، جن بچوں کے لیے تم نے نبی کا راز کھولنے کی کوشش کی، تو وہ ایسے بچے جو ہیں وہ تمہیں قیامت کے دن تو یہ رشتہ داریاں اور یہ بچے تمہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گے. ان بچوں کی وجہ سے تم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ناراض کرو گے. آئندہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ایک دفعہ یہ کام ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ آیا، آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے معاف کر دیا، آپ نے فرمایا بدری صحابی ہیں انہیں کچھ نہ کہو. لیکن اللہ نے آئندہ ایسے معاملے سے منع کر دیا. فرمایا آئندہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو، رشتہ داروں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے آئندہ یہ معاملہ نہ ہو. بشرا میں سے نہیں ہے، بدری صحابی ہیں، مکی صحابی ہیں، مہاجر ہیں، اور پھر جنگ بدر میں شریک ہوئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن اولاد کی وجہ سے یہ کام ہوا، وہ رشتہ داریاں اولادیں بالکل فائدہ نہیں دیں گی. اگر اللہ ناراض ہوئے تو یہ رشتہ داریاں تمہیں فائدہ نہیں دیں گی. یوم القیامت یفصل بینکم، قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان. یعنی اگر کوئی دنیا میں اللہ کو ناراض کرے گا، یہ معاملہ تو اللہ نے معاف کر دیا، یہ معاملہ تو حل ہو گیا دنیا میں. اگر کوئی آئندہ ایسے کرے گا تو آئندہ اس کو اس کے رشتہ داریاں، اس کی اولاد فائدہ نہیں دے گی. اور دنیا میں اگر اس کو سزا نہ بھی ملی تو آخرت میں اللہ نے فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے. آخرت میں سب کچھ واضح ہو جائے گا، سب کی کمیاں کوتاہیاں ظاہر ہو جائیں گی. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرمائے گا. اگر دنیا میں کسی نے یہ معاملہ کیا اور اس کو سزا نہ ملی، بہت سارے لوگ آج بالکل یہی معاملہ کرتے ہیں. کئی دفعہ مجبوری نہیں ہوتی حضرت حاتب بن ابی بلتع والی، پھر بھی یہ معاملہ کرتے ہیں دنیاوی مفادات کے لیے، پیسے کے لیے. اور کئی دفعہ دنیا میں بڑی سخت پکڑ ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی، دنیا میں یہی لوگ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں. ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جن لوگوں سے مغرب میں اور یہودیوں عیسائیوں نے کام لیا، بس ان کو دنیا کے اندر ہی قتل کر دیا گیا، اور انہی لوگوں نے قتل کر دیا. ایسے کئی معاملات ہوئے ہیں. اور اگر دنیا میں نہیں سزا ملتی کسی کو، یوم القیامت یفصل بینکم، اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہیں اور دیکھنے والے ہیں.
بعض مفسرین نے یوم القیامت یفصل بینکم کا معنی بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرمائے گا، ایک تو یہ معنی، دوسرا معنی قیامت کے دن اللہ جدائی ڈال دے گا۔ یفصل یہ فیصلہ کرنے سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ فصل بمعنی جدائی، جدائی کے معنی میں بھی ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ جدائی ڈال دے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی جن اولاد کی وجہ سے، جن رشتہ داریوں کی وجہ سے تم یہ معاملہ کرتے ہو، یہ رشتہ داریاں قیامت کے دن کہاں باقی رہیں گی؟ اگر وہ تمہیں اللہ سے دور کرتی ہیں تو، اگر اولاد، اگر رشتہ داری انسان کو اللہ سے دور کرے تو یہ رشتہ داری تو قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن تو یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن تو انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابی، اپنے ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنی، اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ اگر وہ انسان کے طریقے پر نہیں ہوں گے، انسان خود نیک ہوگا اور اس کے رشتہ دار نیک نہیں ہوں گے، اس کے طریقے پر نہیں ہوں گے، کفار لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ، وہ بھی اور ان کی بیوی بچے بھی ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ نیک لوگوں کی یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ نیک لوگ اور ان کے نیک بچے، ان کے نیک رشتہ دار، ان کی تو دوستی قیامت کے دن برقرار ہوگی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن سارے جو قریبی، الاخلاء، خلاء خلیل کی جمع ہے، خلیل کہتے ہیں بڑی گہری دوستی کو، جو بڑے گہرے دوست ہیں وہ قیامت کے دن سب دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ متقی لوگوں کی دوستیاں، متقی لوگوں کی رشتہ داریاں وہ بھی برقرار رہیں گی قیامت کے دن، لیکن جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، کافر ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے، تو ان کی یہ رشتہ داریاں قیامت کے دن برقرار نہیں رہیں گی۔ اس دن انسان بھاگے گا اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بھائی سے، اپنے بچوں سے، سب سے بھاگے گا۔ بلکہ بھاگے گا کیا؟ قیامت کے دن جب جہنم کا فیصلہ ہوگا، اللہ معاف کرے کسی کے لیے، وہ کہے گا کہ میری جگہ پر میرے بچوں کو جہنم میں بھیج دو، میری جگہ پر میری بیوی کو جہنم میں بھیج دو، میری جگہ میرے ماں باپ کو جہنم میں بھیج دو، میری جگہ پوری دنیا کو جہنم میں بھیج دو، بس مجھے بچا لو۔ سورہ معارج میں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انسان اتنا خود غرض ہوگا قیامت کے دن، وہ کہے گا یود المجرم لو یفتدی، آیت نمبر 11 سورہ معارج، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، قیامت کے دن مجرم چاہے گا کاش کہ وہ فدیہ دے دے اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹوں کا، وصاحبتہ واخی، اپنی بیوی کا فدیہ دے دے، اپنے بھائیوں کا فدیہ دے دے۔ کیا مطلب؟ میری جان بچ جائے، میری جگہ میرے بیٹوں کو لے جاؤ جہنم میں، میری جگہ میری بیوی کو لے جاؤ، میری جگہ میرے بھائیوں کو لے جاؤ۔ وفصیلتہ التی تؤوی، وہ خاندان جو زندگی میں اسے پناہ دیتا رہا، زندگی میں اس کی دنیا میں اس کی حمایت کرتا رہا، وہ کہے گا میرا سارا خاندان جہنم میں جھونک دو، مجھے بچا لو۔ صرف یہاں تک نہیں، وہ کہے گا ومن فی الارض جمیعا، زمین کے سارے لوگ جو ہے جہنم میں ڈال دو، مجھے بس بچا لو۔ انسان پورے اہل زمین کو جہنم میں اپنی جگہ پر بھیجنے پر تیار ہوگا اگر اس کو یہ سہولت دے دی جائے، اگر اس کو یہ اختیار دے دیا جائے اپنی جگہ تم جہنم میں بھیج دو، وہ تمام اہل زمین کو جہنم میں بھیجنے پر اپنی جگہ تیار ہوگا کہ میں بچ جاؤں بس۔ یوم القیامت یفصل بینکم کے دو معنی ہیں، ایک معنی کہ اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا اگر دنیا کے اندر اس کی سزا نہ ملی کسی کو، یا پھر قیامت کے دن اللہ جدائی ڈال دے گا تمہارے درمیان، یعنی تم نے جن بیوی بچوں کی وجہ سے یہ معاملہ کیا ہے تو قیامت کے دن تو یہ بیوی بچے تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، تم سے الگ ہو جائیں گے۔ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ انسان کو انسان کے رشتہ دار کوئی فائدہ نہیں دیں گے قیامت کے دن۔ نبی بھی قیامت کے دن اپنے رشتہ داروں کو فائدہ نہیں دے سکے گا اگر اس کے رشتہ دار وہ نبی کے طور طریقے پر نہیں ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری وغیرہ کی مشہور روایات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا وارضاہا، حضرت فاطمہ اپنی بیٹی، اپنے چچا اور دیگر رشتہ داروں کو باقاعدہ آپ نے پکار کر کہا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اپنی آخرت کی تیاری کر لو، میں تمہیں قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ حضرت صفیہ کا نام لے کر، اپنی پھوپھی کا نام لے کر آپ نے کہا، حضرت فاطمہ کا آپ نے نام لے کر کہا، اپنے چچاؤں کا آپ نے نام لے کر کہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں قیامت کے دن تمہیں فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کا واقعہ آپ کے سامنے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ کو بچا نہیں سکیں گے. حضرت نوح علیہ السلام ان کے بیٹے کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے نہ دنیا میں اپنے بیٹے کو بچا سکے طوفان میں غرق ہونے سے، نہ آخرت میں بچا سکیں گے. نبی بھی اپنے رشتہ داروں کو اگر وہ اللہ کے نافرمان ہو وہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، عام لوگوں کو تو چھوڑیے. صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 203. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ این ابی، میرا باپ کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی النار، آگ میں ہے. فلما قفا، جب وہ شخص واپس پلٹا، غمگین تھا، جب وہ واپس پلٹا تو آپ نے اس کو دوبارہ بلایا، دعاہ، اور آپ نے فرمایا ان ابی و اباک فی النار، میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی دونوں آگ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے باپ کو نہیں بچا سکیں گے. تو جب نبی بھی، جی اس نے آپ سے پوچھا، اس آدمی نے اپنے باپ کے بارے میں، آپ نے فرمایا وہ آگ میں ہے. جب وہ واپس پلٹ گیا، اب وہ غمگین تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر دوبارہ فرمایا کہ میرا باپ بھی تمہارا باپ دونوں آگ میں ہے. یعنی گویا کہ پتہ لگا کہ نبی بھی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے باپ کو، ماں کو، اپنی بیوی بچوں کو جہنم سے نہیں بچا سکیں گے. سیدنا نوح علیہ السلام میں ذکر کیا، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو جہنم سے نہیں بچا سکیں گے. سیدنا لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو جہنم سے نہیں بچا سکیں گے. جب نبی اپنے رشتہ داروں کو نہیں بچا سکیں گے تو باقی انسان، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ بڑے نیک ہوں، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، تو کوئی کسی کو کیسے بچا سکے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. یہ کام آئندہ نہ کرنا. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، ہرگز نہیں فائدہ دے گی تمہیں تمہارے رشتہ دار، نہ تمہاری اولادیں. یوم القیامت یفصل بینکم، قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان، کہ قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اگر تم نے اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ کو ناراض کیا. یہ اولاد اور تم الگ ہو جاؤ گے قیامت کے دن. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والے ہیں. اور اگلی آیات دیکھیں اب. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، تحقیق ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام میں، والذین معه، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے ان میں بھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحابہ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان میں اسوہ حسنہ ہے. یعنی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ ہمارے لیے ایک قابل تقلید نمونہ ہے، ایک مثال ہے. ہم نے آپ کا طرز عمل اپنانے کی کوشش کرنی ہے، ہر ممکن طریقے سے آپ کی پیروی کرنی ہے. اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ ہم تک صحیح سند سے پہنچا ہے، یقیناً زور دینے کے لیے آتا ہے. قد کا مطلب یقیناً، جی قد کانت لکم، یقیناً ہے تمہارے لیے ابراہیم علیہ اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام. تو میں ذکر قد کا مطلب کبھی یقیناً کے معنی ہوتا ہے، کبھی قد اکثر کے معنی میں آتا ہے، کبھی قد قلت کے معنی میں آتا ہے. اس کے دو تین معنی ہوتے ہیں، زیادہ تر یہ یقیناً کے معنی میں آتا ہے. یعنی قد کا معنی کبھی ہوتا ہے یقیناً، تحقیق، یعنی زور دینے کے لیے، جیسے یہاں ہے. کبھی کبھی قد جو ہے وہ اکثریت کے معنی میں آتا ہے، کبھی کبھی اقلیت کے معنی میں آتا ہے. یہاں وہ معنی نہیں ہے، یہاں یقیناً کا معنی ہے زور دینے کا معنی ہے. زیادہ تر یہ زور دینے کے معنی میں آتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ قلت اور کثرت کے معنی میں بھی آتا ہے. ہاں، تحقیق کہیں یا یقیناً کہیں ایک ہی معنی ہے. تو یقیناً ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان میں. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ کا قول ہو، آپ کا فعل ہو، آپ کی تقریر ہو، وہ امت کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے. اس طرح پرانے انبیاء کرام علیہم السلام، خاص طور پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے وہ اعمال جو ہم تک پہنچے ہیں صحیح سند سے، تو ہمارے لیے ان میں بھی اسوہ حسنہ ہے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اللہ نے سورہ انعام میں بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا، اور ان کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، فبہداہ مقتدی، آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں. یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرانے انبیاء کرام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں. پرانے انبیاء کرام علیہ السلام کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے خندہ پیشانی سے آزمائشیں برداشت کی، اور جو دیگر واقعات ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ وہ انبیاء کے ان معاملات میں اور ان ہدایت جو ان کے واقعات موجود ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ کی امت بھی وہ بھی مخاطب ہے کہ وہ بھی پرانے انبیاء کرام علیہ السلام کے جو واقعات صحیح سند سے ہم تک پہنچ گئے ہیں ہم بھی ان کی پیروی کریں. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات ہیں وہ تو قرآن میں بھی کچھ واقعات موجود ہیں، اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بہت سے واقعات سند کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، اور اس کی جو ہے سند، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں تابعین کو، باقی تبع تابعین کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات ہم تک پہنچے ہیں، جو صحیح سند سے ہم تک پہنچے ہوں ہم نے ان پر عمل کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پر پرانے انبیاء کے جو واقعات ہم تک صحیح سند سے پہنچ جائیں، پرانے انبیاء کے واقعات ہم تک صحیح سند سے نہیں پہنچے. اب ایک تو ہے حضرت موسیٰ کے واقعات یہودی بیان کریں یا تورات میں موجود ہوں، حضرت عیسیٰ کے واقعات عیسائی بیان کریں یا وہ انجیل میں موجود ہوں. تو یہودی عیسائی انہوں نے تو تورات انجیل میں تبدیلی کر دی ہے، انہوں نے تو تورات اور انجیل میں بائبل میں تحریف کر دی ہے. تو وہ انہوں نے اپنے نبیوں کے واقعات میں اتنی جھوٹ سچ کی آمیزش کر دی ہے کہ آج ان باتوں پر یقین نہیں کیا جا سکتا جو یہود و نصارہ بیان کریں یا جو بائبل بیان کریں. یہ بات قرآن کریم بیان کرتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں تحریف کر چکے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور بعض جگہ پر ہے یحرفون الکلم من بعد مواضعہ. قرآن کریم کی آیات کہ وہ کلمات کو بدل دیے ہیں انہوں نے، یہود و نصارہ نے، تورات و انجیل کے. قرآن کریم کے کئی مقام ایک جگہ پر یہ بھی آتا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم طمع رکھتے ہو، لالچ رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں سے ایک گروہ اللہ کی کلام کو سنتا تھا، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے تھے. وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے. سورہ بقرہ کی آیت. ایسے لوگ تم سمجھتے تم پہ ایمان لے آئیں گے جو اپنی کتابیں جو اللہ کی طرف سے اتری تھیں، وہ کتابیں اللہ کی طرف سے تھیں، وہ کتابیں انسانی کتابیں نہیں تھیں، وہ اللہ کی طرف سے تھیں، جیسا قرآن اللہ کی طرف سے ہے. اسی طرح تورات انجیل اللہ کی طرف سے تھے. لیکن ان بدبختوں نے ان کو سن کر ان کو سمجھنے کے بعد ان میں تبدیلی کر دی ہے، جانتے بوجھتے. ایسے لوگ تم پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ تمہارے نبی پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ بائبل کے اندر تورات انجیل دونوں ہے نا، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ. جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے وہ تورات ہے، جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے وہ انجیل ہے. تو بائبل دونوں کا مجموعہ ہے. آج بائبل جو ہم کہتے ہیں اس سے مراد تورات انجیل دونوں ہوتے ہیں. یہ پوری بائبل اصل میں نام ہے تورات انجیل کا مشترک، اور زبور بھی اس میں شامل ہے. تورات، زبور، انجیل کا مشترکہ نام ہے بائبل. یہ انہوں نے نام رکھا ہے، اصل نام تو جو اللہ نے رکھے تھے وہ تورات، زبور اور انجیل. تو بائبل ان تینوں کتابوں کا مجموعہ ہے. بائبل پر یہودی پوری بائبل پر ایمان نہیں رکھتے، وہ بائبل کا جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں جو تورات والا حصہ ہے. عیسائی جو ہے وہ پوری بائبل کو مانتے ہیں جس میں تورات، زبور، انجیل ہے، لیکن وہ قرآن کو نہیں مانتے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو پرانے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. پرانے انبیاء کرام علیہ السلام کی، بشرطے کہ جو واقعات ان کی زندگی کے صحیح سند سے ثابت ہوں. اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے، حضرت موسیٰ کی زندگی کے، حضرت عیسیٰ کی زندگی کے کون سے واقعات صحیح سند سے ثابت ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ جو واقعات قرآن میں آ جائیں حضرت ابراہیم کے حوالے سے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے، تو قرآن کی بات
قرآن کی تو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. یا جو واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرانے نبیوں کے حوالے سے بیان کر دیں، صحیح سند کے ساتھ وہ ہم تک پہنچے، تو وہ بھی واقعات صحیح ہیں، وہ واقعات بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں. ہاں کچھ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں، چاہے وہ قرآن میں ہوں چاہے وہ حدیث میں ہوں، کہ ہماری شریعت میں موجود ہے کہ بھائی اب یہ تبدیلی ہے آپ کی شریعت میں، آپ کی شریعت کے لیے یہ حکم نہیں ہے. ایسے واقعات وہ ہمارے لیے ہم ان پر عمل نہیں کریں گے. مثال کے طور پر سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ موجود ہے سورہ یوسف میں. اس میں حضرت یوسف کو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف کی والدہ نے اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا. قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب کے سب حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے. تو سجدہ تعظیمی یہ موجود تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں موجود تھا، لیکن ہماری شریعت میں یہ منع ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اسوہ حسنہ ہے، تو ہمارے لیے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ نہیں ہے، پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں بھی اسوہ حسنہ ہے، لیکن اس کی شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ پرانے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ واقعات اسوہ حسنہ ہے جو ہم تک صحیح سند سے پہنچے، قرآن میں یا صحیح حدیث میں صحیح سیرت میں، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. جو جھوٹ غلط سلط آپ کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں چیزیں آپ نے فرمائی نہیں ہیں، وہ آپ کے بارے میں بغیر سند کے ہم تک پہنچ گئی ہیں، وہ ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے. اسی طرح پرانے انبیاء کے بھی وہ واقعات ہمارے لیے اسوہ نہیں ہیں جو ہم تک صحیح سند سے پہنچے ہی نہیں. اور صحیح سند سے ہم تک کیسے پہنچیں گے اور کون سی سند غلط ہے؟ جو چیزیں بائبل میں ہیں، تورات انجیل میں، انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ بنی اسرائیل کی باتیں بیان کر دو لیکن ان کی تصدیق اور تکذیب نہ کرو. ہم بائبل پر ایمان نہیں لا سکتے، تورات انجیل کی ایک ایک آیت پر ہم ایمان نہیں لا سکتے، ممکن اس میں تحریف ہو گئی ہو. تو بائبل کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے. قرآن یا حدیث میں کوئی واقعہ آ جائے پرانے انبیاء کا، وہ حجت ہے. اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ ہماری شریعت میں اس کی مخالفت نہ آ گئی ہو، ہماری شریعت اس کی تائید کرتی ہو. پھر تو میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے یہاں آیت نمبر 4 میں، اور قرآن کریم کے کئی اور آیات میں بھی، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. کئی موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کے پیروی کا حکم دیا گیا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ کی امت کو بھی گویا کہ حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کا حکم دیا گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی تفصیلی احکامات تو ہمارے سامنے ہیں نہیں، قرآن کریم میں بھی ان کی بہت سی تفصیل بیان نہیں ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نماز کا کیا طریقہ کار تھا، زکوٰۃ کا کیا طریقہ کار تھا، حج روزے کی کیا تفصیلات تھیں. یہ چیزیں تو قرآن کریم میں موجود نہیں ہے. حضرت ابراہیم کے حوالے سے جو قرآن کریم فوکس کرتا ہے بہت زیادہ، وہ جو شرک کا رد کیا انہوں نے، اور جو انہوں نے توحید کے لیے قربانی دی اللہ کے لیے، اور جو توحید کے انہوں نے صرف اللہ والے ہو کر زندگی گزاری، تو گویا کہ یہ ملت ابراہیمی ہے. تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار مکلف تھے اور حضرت ابراہیم ان کے لیے اسوہ حسنہ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان معاملات میں جو ہم تک پہنچے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت ابراہیم ہمارے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے، اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، اور اصل ابراہیمی ہم ہیں. یہودی عیسائی اپنے آپ کو کہتے تھے ہم دین ابراہیم پر ہیں. اللہ نے فرمایا یہود و نصارہ دین ابراہیم پر نہیں ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو حنیف مسلمان تھے، یک طرفہ مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا. ابراہیم کے سب سے قریب تو للذین اتبعوه وہ لوگ تھے جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی علیہ السلام، وهذا النبی اور یہ نبی، والذین آمنوا اور ایمان والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یعنی اپنے آپ کو ابراہیمی کہنے والے
کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہود و نصارہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتے، وہ تو دین ابراہیمی پر ہے ہی نہیں۔ ان کے لیے نہیں ہے، وہی بات ہے، یہی ان تین لوگوں کے لیے جس کا اس آیت میں ذکر ہوا، ان اول الناس بابراہیم الذین تبعوہ، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیح پیروکار، جو جن کو ہم کہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحابہ تھے، جن کا یہاں بھی اس آیت میں بھی ذکر ہے۔ ایک وہ ان اول الناس بابراہیم الذین تبعوہ وہذا النبی، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، مسلمان۔ تو آل ابراہیم کون ہے؟ آل ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار، ان کی اولاد اور ان کی اولاد میں نیک لوگ، تمام انبیاء آل ابراہیم ہے، تمام انبیاء، جو ان میں یہودی عیسائی جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا اور اللہ ان پہ غصے ہوئے، وہ ہرگز آل ابراہیم میں شامل نہیں، بالکل شامل نہیں، وہ شامل نہیں ہے۔ اللہ نے تو ان پر رحمت نہیں فرمائی، یہ تو اللہ نے جن پر آل ابراہیم میں رحمت فرمائی ہے، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اس طرح رحمت فرما، اس طرح رحمت بھیج جس طرح آپ نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت بھیجی۔ اللہ نے کیا یہود و نصارہ جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اللہ نے ان پر رحمت بھیجی؟ اللہ نے تو ان پر لعنت کی ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، اللہ نے تو لعنت کی ہے ایسے لوگوں پر، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت تو نہیں ہوئی۔ اللہ کی رحمت جن آل ابراہیم پر ہوئی ہے وہ آل ابراہیم مراد ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سارے انبیاء ہیں حضرت ابراہیم کی اولاد میں، سارے جو نیک لوگ ہیں وہ، اور یہ نبی اور ایمان والے۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم پرانے انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی نقش قدم پر چلیں گے، بشرطے کہ ان کی بات صحیح سند سے ہم تک پہنچے، اور صحیح سند کیا ہے؟ قرآن یا صحیح حدیث، بائبل نہیں، ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ نہیں، ان کی وہ شریعت ہماری شریعت میں جس کی مخالفت نہیں ہے وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے، ہم اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ وہ شریعت دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت نوح کے واقعات کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لگا دیے اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، ہمارے لیے اس میں اس پہ ہنسنا ہے۔ تو پرانے انبیاء کی شریعت شرع من قبلنا، پرانے انبیاء کی شریعت ہمارے لیے شریعت ہے کہ نہیں؟ وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہے، وہ ہم بھی اس کے مطابق عمل کرنے کے مکلف ہیں، بس ایک شرط ہے اس کی کہ ہماری شریعت میں اس کی مخالفت نہ آئی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی موجود تھا، ہماری شریعت میں اس کی مخالفت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل آئے دوسرے ملکوں سے، رومی ملکوں سے، تو دیکھا وہاں کے لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو حضرت معاذ بن جبل نے آ کر آپ کو سجدہ کیا، صحیح حدیث میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے کہ وہ لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارے لیے تو آپ سے بڑا کون ہے، تو ہم آپ کو سجدہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ کوئی انسان کسی انسان کو سجدہ کرے، اگر میں نے کسی کو اجازت دینی ہوتی تو میں بیوی سے کہتا وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ صحیح حدیث مبارکہ اس کا مفہوم آپ کو بیان کر دی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی سے منع کر دیا، آپ کی شریعت میں سجدہ تعظیمی منع ہے۔ اب قرآن کریم میں موجود ہے، پچھلی شریعتوں کے معاملے میں حضرت آدم کو سجدہ کروایا اللہ نے فرشتوں کے ذریعے، تو یہ چیزیں ہمارے لیے، جب ہماری شریعت میں اس کی مخالفت آ گئی ہے، یہ چیزیں ہمارے لیے دلیل نہیں ہیں۔ لیکن پرانی شریعت کی وہ چیزیں کہ ہماری شریعت ان کی تائید کرتی ہے، بلکہ ہماری شریعت پرانے نبیوں کے واقعات کو ہمارے سامنے بیان کرتی ہے، اسی لیے بیان کرتی ہے کہ ہم فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی اس طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ تو اولو العزم رسولوں کا صبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مثال ہے اور امت کے لیے بھی مثال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پکڑے گئے، پیچھے فرعون اور آگے سمندر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے راہ دکھلائے گا۔ ہمارے لیے یہ مثال ہے کہ نہیں؟ بالکل مثال ہے ہمارے لیے۔ تو پرانے انبیاء کے واقعات اللہ نے بیان کیوں کیے ہیں قرآن میں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے مثال ہیں، ہمارے لیے ان میں ہدایت ہے، ہمارے لیے ان میں عبرت ہے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، پرانے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، جس کی قرآن تصدیق کرے۔ ہاں اگر ہماری شریعت اس کی مخالفت کر دے، اب دیکھیں حضرت مریم کے بارے میں ذکر ہے کہ انہوں نے چپ کر روزہ رکھا، اللہ نے حکم دیا، کوئی آپ سے پوچھے تو کہنا میرا روزہ ہے خاموشی کا، پتہ لگتا ہے کہ اس شریعت میں خاموشی کا روزہ تھا۔ کیا اب ہماری شریعت میں خاموشی کا روزہ ہے کہ نہیں؟ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، تو جس کی ہماری شریعت تائید کرے وہ، تو یہاں وہی ذکر ہے کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام. یہ بالکل اس طرح کی آیت ہے جس طرح لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بالکل دیکھیں وہی انداز ہے. سورہ احزاب میں تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے، بالکل وہی انداز ہے. تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اسوہ حسنہ ہے، اور ان کے ساتھیوں میں بھی، صرف نبیوں میں نہیں. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی ساتھی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی پیروکار تھے، ان میں بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. صرف جو اللہ نے واقعات بیان کیے قرآن میں، صرف نبیوں کے واقعات بیان نہیں کیے، اللہ نے نیک لوگوں کے واقعات بھی بیان کیے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، تو رجل مومن کا ذکر بھی ہے قرآن میں. تو جو رجل مومن ہے اس کے واقعات بھی ہمارے لیے قرآن کریم میں، جو اللہ نے، وہ نبی نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. اسی طرح اور کئی نیک لوگوں کا ذکر ہے قرآن میں. تو یہ اللہ نے واقعات ہمارے لیے اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہم ان سے سبق سیکھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور جو ان کے ساتھی تھے ان میں اسوہ حسنہ ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس طرح ہمارے لیے پرانے انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی اسوہ حسنہ ہے. ان کی شریعت ہمارے لیے بھی شریعت ہے، بشرطے کہ وہ صحیح سند سے ثابت ہو. اور صحیح سند کس طرح ہے؟ ہماری شریعت میں آ جائے، کہ قرآن میں آ جائے، صحیح حدیث میں آ جائے. ہم تورات انجیل کی بات کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے، نمبر ایک. اور نمبر دو کہ ہماری شریعت میں اس کی مخالفت نہ ہو، ہماری شریعت اس کی تائید کرے. جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے لکھا تھا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کے بدلے ہیں. یہ قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے. اب یہ جو بنی اسرائیل کے حوالے سے قرآن میں ہے، یہ ہماری شریعت میں بھی اسی طرح ہی ہے، بالکل اسی طرح. ہماری شریعت میں بھی کان کے بدلے کان ہے، دانت کے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے. ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھی تھی کہ جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کے بھی بدلے ہیں. ہاں کوئی معاف کر دے تو ومن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، جو صدقہ کر دے وہ کفارہ اس کے لیے ہو جائے گا. تو یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے، کیونکہ ہماری شریعت اس کی مخالفت نہیں کرتی، اس کی تائید کرتی ہے. حالانکہ یہ حکم تھا یہودیوں کے لیے، تورات انجیل کے لیے، تورات میں تھا یہ حکم. اللہ نے قرآن میں صرف ذکر کیا ہے کہ وہاں تھا، جب وہاں تھا تو ہمارے لیے بھی، کیونکہ قرآن میں ذکر ہو گیا اور قرآن کریم میں اس کی، ہماری شریعت میں اس کی مخالفت نہیں ہے. بس یہی بس کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.